السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ کتاب العلم، علم کی فضیلت و اہمیت۔ قال اللہ تعالی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر کہہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ وقال اللہ تعالی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور فرمایا اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ وقال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ فائدہ، پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ علم کے لیے دعا بتلائی گئی ہے، جس سے ایک تو علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ علم کے منبع صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہے علم عطا کرے، جس کو جتنا چاہے دے، اور جس کے لیے اسی سے علم طلب کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اسی سے علم طلب کرتے ہیں۔ دوسری آیات میں استفہام انکاری ہے جو نفی کے معنی دیتا ہے، یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں۔ تیسری آیات میں اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ کا حقیقی خوف صرف علماء کے دلوں ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت و عظمت اور اس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اب احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ جس شخص کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، دین کی سمجھ بوجھ، فقاہت سے مراد قرآن و حدیث کا فہم، دین کے احکام و مسائل کا علم اور حلال و حرام کی تمیز ہے۔ وہ فقاہت مراد نہیں ہے جسے آج کل عام طور پر سمجھا یا سمجھایا جاتا ہے کہ امہ کے اقوال اور ان پر مبنی استنباطات اور نقطہ نظر کے مطابق ایسے لوگ محدثین کو بھی نعوذ باللہ فقاہت سے عاری سمجھتے اور انہیں صرف اطار اور قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصل فقیہ یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی کے تمام مسائل پر مجموعے مرتب کیے اور الگ الگ ابواب فصول کے مطابق احادیث رسول درج کی، تاہم اپنی رائے سے اجتناب کیا جو غایت درجہ تقوی اور احتیاط کی بات ہے، لیکن یاران سر پل نے اسی احتیاط اور تقوی کی وجہ سے انہیں فقہا کے فرصت ہی میں سے خارج کر دیا، اور فقہا صرف انہی قرار دیا جو قرآن و حدیث کی تصریحات سے صرف نظر کر کے صرف
اقوال ائمہ اور ان پر مبنی تفریح اور تفریح مسائل کا علم رکھتے ہیں۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا چنانچہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملے کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ اور حسد سے مراد اور رشک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس جیسی چیز کی آرزو کرے جبکہ حسد میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ فلاں کو جو فلاں نعمت حاصل ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ فائدہ نمبر 1، یہاں حسد غبطہ یعنی رشک کے معنی میں ہے، جیسا کہ خواہ امام نووی رحم اللہ نے بھی وضاحت فرمائی۔ نمبر 2، حسد کرنا ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ اس میں حاسد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو جو نعمت حاصل ہے وہ چھن جائے۔ رشک کرنا جائز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ فلاں پر اللہ کا انعام و اکرام ہو رہا ہے تو یہ آرزو کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ وہ حاسد کی طرح جلے کڑے نہیں بلکہ خوش ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ نمبر 3، حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ یہی انسان کے لیے نافع ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں مال کے ساتھ علم نافع کے ساتھ حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، چنانچہ اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور کثیر مقدار میں دیگر جڑی بوٹیاں اگائی، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتا، اور اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، ایسا ہموار اور صاف جہاں پانی ہی نہ ٹھہرے، جس نے پانی اکٹھا کیا نہ کوئی گھاس اگائی، چنانچہ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور راز و گریز کیا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ حدیث اس قبل باب الامر بالمحافظہ علی السنہ میں گزر چکی ہے، یہاں اسے علم کی فضیلت اور ترغیب کے بیان کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ علم کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے کے علاوہ اس علم سے مزید استنباط و استخراج کر کے قرآن و حدیث کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے ہیں، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس سے استنباط اور استخراج کی استعداد نہیں رکھتے، اس علم سے اگرچہ ان کو خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تاہم ان کا فیض پہلی قسم کی بنسبت کم ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں قسمیں محمود ہیں جیسا کہ مثال کا بھی مقصود ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے علم سے اراز و گریز کا راستہ اپناتے ہیں، نہ خود اسے سنتے اور پڑھتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہو اور نہ اسے سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں، یہ لوگوں کی بدترین قسم ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شمار پہلی 2 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہو۔ بے شک حضرت سعد
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ سرخ اونٹوں سے بہتر، یہ ایک تمثیل ہے۔ ہر بہتر چیز کے لیے سرخ اونٹ عرب میں بہت بیش قیمت ہوتا تھا۔ اس میں دعوت اللہ کی فضیلت اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی ترغیب ہے۔ تاہم اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود بھی ہدایت کے راستے سے آگاہ اور واقف ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ رہنمائی کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے اور پھر آگے سے پھیلانے کی تاکید ہے۔ جس کو تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی علم ہو وہ اس کی تبلیغ ضرور کرے اور لوگوں تک احکام الہی پہنچائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ تبلیغ و دعوت کو صرف علماء اور سند یافتہ لوگ ہی کام ہے، بلکہ ہر شخص اپنے علم کی حد تک اس کا مکلف ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو کسی ایک آیت کا علم ہو، یعنی کسی ایک حکم الہی سے وہ آگاہ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرے۔ نمبر 2، اس میں بنو اسرائیل سے بیان کرنے کی جو اجازت ہے، اس سے مراد صرف بعض وہ واقعات اور قصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اس کا مقصد ہر قسم کی اسرائیل روایات بیان کرنے کی عام اجازت دینا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر اس سے یہ مفہوم اخذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے پر سخت وعید ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ احادیث کی تحقیق اور چھان پھٹک نہایت ضروری ہے، اور جو حدیث بے سند ہو یا اس کے سلسلہ سند میں متہم یا کاذب راوی ہوں، یعنی شدید ضعیف کے حامل ہوں، تو ایسی روایت کو حدیث رسول کے طور پر پیش کرنا سخت جرم ہے۔ ضعیف روایت کے مختلف درجے ہیں، لیکن ان درجات کا علم اسماء رجال اور اصول حدیث پر گہری اور وسیع نظر کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے صحاب علم جو علوم حدیث پر ماہر نہ نظر رکھتے ہوں بہت ہی قلیل ہوتے ہیں، اس لیے عام علماء کے لیے احوط اور اسلم زیادہ بہتر اور محتاط راستہ یہی ہے کہ وہ ضعیف حدیث بیان کرنے سے گریز کریں، چاہے ضعف شدید یا خفیف، کیونکہ خفیف ضعف والی روایت کو بھی بیان کرنا اگرچہ محدثین کی ایک جماعت جائز سمجھتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے یہ واضح کیا جائے کہ اس کی سند ضعیف ہے وغیرہ۔ اس کی پہچان ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس روایت پر ضعیف کا حکم لگایا گیا ہو اسے بیان نہ کیا جائے۔ ہمارے اس دور میں شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ نے اس میدان میں ایک بڑا وقیح کام یہ کیا ہے کہ سنن رابعہ، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں جو ضعیف روایات تھیں ان کو صحیح روایات سے الگ کر دیا اور صحیح اور ضعیف دونوں کے الگ الگ مجموعے بنا دیے ہیں، جس سے عام علماء کے لیے ضعیف روایت کا پہچاننا آسان ہو گیا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ ان کے اس کام میں اگرچہ یہ احتمال ہے کہ کسی صحیح روایت کو انہوں نے ضعیف اور کسی ضعیف کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ تحقیق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو شیخ البانی ہی کی طرح حدیث کی کمزوریوں پر گہری، وسیع اور ماہرانہ نظر رکھتا ہو۔ لیکن دنیائے اسلام کے عام علماء پر ان کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور مطالعے کی حد تک تحقیق کر کے سنن اربعہ کے ان مجموعوں سے جو متعدد مروج میں ہیں، ضعیف روایت کو صحیح روایت سے الگ جدا کر کے صحیح روایت اور ضعیف روایت کے الگ الگ مجموعے بنا دیے۔ علماء کو چاہیے کہ ان کتابوں کو سامنے رکھیں
اور ان کے مطابق صرف صحیح روایت کو بیان کریں اور ضعیف روایت کو بیان کرنے سے گریز کریں۔ محض یہ کہہ کر البانی کی رائے حرف آخر نہیں، ان کی خدمات کو نظر انداز کر دینا اور ان سے استفادہ نہ کرنا غیر صحیح بات ہے۔ بلا شبہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن ان کا فیصلہ خطا، زلل، ٹھوکر، لغزش سے محفوظ نہیں، کیونکہ بہرحال وہ ایک انسانی کاوش ہے، لیکن اس امکان خطا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کاوش بیکار اور بے حیثیت ہے۔ انہی امکانی غلطیوں کے دعوے پر بہت سے لوگ تو صحیح کی احادیث کی اصلیت سے سب سے زیادہ صحیح ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کیا ان کی بات بھی کبھی مان لی جائے؟ کیا ان کی بات بھی کسی مان لی جائے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح شیخ البانی رحم اللہ کی بے نظیر خدمات سے عدم استفادہ کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ جس طرح محدثین نے حدیث کے جمع تدوین کا کام سر انجام دے کر کرامت پر ایک احسان عظیم فرمایا، اسی طرح محدثین اسی کے طرز اور اصول پر انہی کے مجموعوں کی چھان پھٹک اور نقد تحقیق کر کے صحیح ضعیف روایات کو ممتاز کر دینا بھی محدثین ہی کے مشن کی تکمیل ہے، جس کی توفیق اللہ نے اس دور میں شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ کو عطا فرمائی، رحم اللہ تعالی وجزل جزاہ ونور قبرہ جعل الجنت مثواہ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جس کی نسبت آپ کی طرف مشکوک ہو، اس لیے ضعیف حدیث بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اتنی سخت وعید کے باوجود بہت سے علماء اس معاملے میں غیر محتاط ہیں، اور وہ ضعیف کجا موضوع احادیث تک زیب و داستان اور گرمی محفل کے لیے بیان کرنے سے نہیں چکتے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو ہدایت دے جو ایسا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے فقہی مذہب کی حمایت میں مستند اور قوی روایت کی تو تغلیط و تردید، اس کے برعکس ضعیف بے سروپا روایت کی تصحیح و تثبیت اور درست اور صحیح ثابت کرنے کی مضموم صحیح کرتے ہیں۔ صحیح مطلب کوشش کرتے ہیں۔ آذن اللہ منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم یعنی دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ، یہ روایت اس سے قبل اس سے زیادہ مفصل باب قضاء حوائج المسلمین رقم 245 میں گزر چکی۔ یہاں علم کی فضیلت کے متعلق اس کا حصہ نقل کیا گیا ہے۔ علم سے مراد دین یعنی قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، جو فقہی تعصب کی عینک کے بغیر حاصل کیا جائے، ورنہ فقہی تعصب علم کو بھی حجاب اکبر بنا دیتا ہے، الا من رحمہ اللہ تعالی و اسمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، رواہ مسلم۔ فائدہ، یہ روایت باب الدلالہ الخیر رقم 174 میں گزر چکی۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو گمراہی کی دعوت دے گا تو ان کو تمام ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس گمراہی کی پیروی کریں گے، یہ ان گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اس میں خیر کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور شرکی دعوت دینے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اللہ محفوظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔
रवाह मुस्लिम। फायदा अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है का मतलब है कि इस पर अजर स्वाब मिलना बंद हो जाता है। ताहम 3 अमल ऐसे हैं कि मौत के बाद भी इनका स्वाब मैयत को पहुंचता रहता है। सदका जारिया, जैसे मरने वाला मस्जिद व मदरसा, अस्पताल और सराय वगैरह बना जाए, तो जब तक लोग इससे इनसे फायदा उठाते रहेंगे मैयत को स्वाब पहुंचता रहेगा। इल्म जिससे फायदा उठाया जाएगा मतलब है कि दूसरों को इल्म सिखाना या तालीफात व तसनीफात के जरिए से इल्म फैलाना, जब तक इसका सिलसिला तलमद कायम और किताबें महफूज मौजूद रहेंगी और लोग इससे बराबर फायदा उठाते रहेंगे, तो इसका अजर भी उस्ताद या मुसन्नफ किताब को मिलता रहेगा। औलाद की नेक तरबियत बड़ी जरूरी है ताकि वो मरने के बाद सही तरीके से अपने वालिदैन के हक में दुआ खैर करती रहे, क्योंकि औलाद की दुआ वालिदैन के हक में मुफीद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दुनिया मलऊन है और जो कुछ सामान इसमें है वो भी मलऊन है सवाए अल्लाह के जिक्र और इसके मुतल्लकात के और आलम या मुतअल्लम के। इसी तिरमिज़ी ने रवायत किया है और कहा यह हदीस हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वमा वालाऊ का मतलब है कि अल्लाह की इताअत ऐसे अमूर बजा लाना जिनमें अल्लाह की इताअत और फरमान बरदारी और इसकी कुर्बत का पहलू है। फायदा नंबर 1, ये हदीस बाप फजल ज़हद फिद दुनिया रकम में गुजर चुकी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई दुनिया और इसका साजो सामान मलून है, बल्कि दुनिया का वो मालो मता मलून है जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, या इसके लिए मलून है जिसको दुनिया में अल्लाह याद ही ना आए। नंबर 2, इसे किताबुल इल्म में इसलिए बयान किया गया है कि इल्म दीन का हासिल करना नहायत जरूरी है ताकि इंसान को इल्म हो कि फला बात ये काम अल्लाह की रजा का और फला इसकी नाराजगी का बायस है, इसीलिए इसमें आलम और मुतअल्लिम को मुस्तस्ना कर दिया गया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म की जुस्तजू में निकलता है वो लौटने तक अल्लाह की राह में शुमार होगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और कहा यह हदीस हसन है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमन भलाई से हरगिज सैर नहीं होता यहाँ तक कि वो अपनी आखिरी मंजिल जन्नत में पहुंच जाता है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और ये हदीस हसन है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आबद पर आलम की फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे एक अदना आदमी पर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इसके फरिश्ते और आसमान और जमीन की मखलूक हत्ता के चींटियां अपने बिल में और मछली तक पानी में लोगों को भलाई सिखलाने वालों पर अपने अपने अंदाज में रहमत भेजते और दुआएं करते हैं। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और ये हदीस हसन है। फायदा नंबर 1, आलम से मुराद कुरान व हदीस का आलम जो फ़राइज़ व सुनन की पाबंदी के साथ तालीम व तअल्लुम में मसरूफ रहता है, और आबद से मुराद वो शख्स है जो अपना ज्यादा वक्त इबादत लाही में गुजारता है। इसके नवाफल और कसरत जिक्र का फायदा चूंकि इसकी अपनी जात तक महदूद रहता है, जबकि आलम के इल्म का फैज दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है, इसलिए वो आबद पर बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। नंबर 2, सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो मानी होते हैं रहमत भेजना, फरिश्तों की तरफ हो तो मानी है मगफरत की दुआ करना, और दूसरी मखलूक इंसान व हिवान की तरफ हो तो मानी है दुआ इल्तिजा करना। गोया मुअल्लम खैर पर अल्लाह ताला रहमत भेजता है, फरिश्ते इसके लिए मगफरत तलब करते हैं और दूसरी मखलूक इसके हक में खैर की दुआएं करती है। नंबर 3, इसमें आलम की फजीलत और उलमा की तौकीर तकरीम का बयान है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन का इल्म तलाश करे
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جس نے وہ علم حاصل کیا، اس نے عشر و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں بھی گزشتہ حدیث کی طرح علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور علماء کے شرف و احترام کا بیان ہے۔ فرشتوں کے پر رکھ دینے کا مطلب ہے کہ اپنے پروں کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے علم و ذکر کی دوسری محفلوں کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے پہلے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس میں جہاں علم کی فضیلت کا بیان ہے وہاں دعوت تبلیغ کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو دین کی صحیح بات نہ بتلانا سخت کبیرہ گناہ ہے، جس پر جہنم کی شدید وعید ہے۔ بدقسمتی سے فقہی جمود اور حزبی تعصب میں مبتلا حضرات اور اہل علم کتمان علم کے اس جرم عظیم کا عام ارتکاب کرتے ہیں، ہداہم اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ علم دین صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے مقصد پیش نظر ہوگا تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ دین کا عالم جنت کی خوشبو تک سے محروم رہے گا، اعاذنا اللہ منہم۔ ہاں بغیر قصد یا نیت کے دنیا مل جائے تو اور بات ہے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کے وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ قرب قیامت کی ایک علامت کا بیان ہے کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے اور جاہل لوگ سردار و پیشوا امام بن جائیں گے جن کو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود مفتی اور مجتہد بنے ہوں گے
اور اپنے فتووں اور خود ساختہ مسئلوں سے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کا باعث بنیں گے۔ نمبر 2، اس میں جہاں اس امر کی ترغیب ہے کہ علماء دین زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جائیں، وہاں اس کی بھی تاکید ہے کہ جاہلوں کو دین کا پیشوا بنانے سے اجتناب کیا جائے۔ بے شک اللہم محفوظنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔